انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کے لیے، آپ کی بہتر صحت کے لیے مضامین آپ کی سماعت کی نظر کر رہی ہے، جس کے ذریعے آپ اپنی صحت کو بہتر بنا سکتے ہیں اور صحت کے مسائل سے بچ سکتے ہیں۔ جب کھانا حد سے زیادہ کھا لیا جائے تو کیا ہوگا؟ یعنی کہ نارملی اگر اچھا کھانا موجود ہے، جو کہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ خاص طور پر شادی کی محفلیں اور ایسی محفلیں جہاں پر بے شمار کھانے ہوتے ہیں اور ٹائم کا بھی کوئی اندازہ نہیں ہوتا کہ کس وقت کھانا کھایا جا رہا ہے، تو لوگ جب بھوک زیادہ لگتی ہے تو زیادہ کھانا کھا لیتے ہیں۔ تو اگر زیادہ کھانا، حد سے زیادہ کھانا کھا لیا جائے تو کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ عمر کی اس مرحلے سے گزر چکے ہیں جب کھانے پینے میں اعتدال کی حد پار کرنا بہت زیادہ پریشانی کا باعث نہیں بنتا ہے، یعنی کہ نوجوانی کے دور میں، مگر ہم آپ کو یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ نوجوانی میں بھی اگر حد کو عبور کیا جائے گا تو جو مسائل بڑی عمر میں آتے ہیں وہ نوجوانوں میں بھی آ سکتے ہیں، اور وہ آ رہے ہیں۔ یعنی کہ نوجوانی میں تو آپ جو بھی کھانا کھائیں، یعنی کہ لکڑ ہضم اور پتھر ہضم ہو جاتا ہے، تو یقیناً کھانے پینے میں اب بہت احتیاط کرتے ہوں گے۔ جب تاہم شادی بیاہ کے دعوتوں تہوار کے موقع پر کھانا اگر بہت زیادہ بنا ہو اور مختلف اقسام کی لذیذ اور خوش ذائقہ پکوان آپ کی لذت کا دہن کی یعنی لذت کے لیے موجود ہوں، اور تو اکثر صبر اور ضبط اور احتیاط کا دامن چھوٹ جاتا ہے، ضرورت سے کہیں زیادہ کھانا کھا لیا جاتا ہے۔ یعنی کہ خاص طور پر ہمارے جیسے ممالک میں آج کل شادی کے جو محفلیں ہوتی ہیں یا تقریبات ہوتی ہیں، ان کے ٹائمنگ رات کے وقت رکھے جاتے ہیں، یعنی کہ دعوت نامے میں لکھا ہوتا ہے کہ 9 بجے، یعنی کہ انویٹیشن کا دعوت نامہ آپ کو مل چکا ہوتا ہے، مگر لوگ جو ہے تقریباً 10 بجے کے بعد تو آنا شروع ہوتے ہیں، اور اسی طرح جو کھانے کا جو وقت ہے وہ تقریباً رات کے 11 بجے کے قریب شروع ہوتا ہے۔ نارملی ہمارے ممالک میں شام کے وقت کھانا کھا لیا جاتا ہے، جو کہ تقریباً 8 اور 9 بجے کا ٹائم ہوتا ہے، مگر وہ جب دیر ہو جاتی ہے تو ایک تو بھوک بہت زیادہ لگ چکی ہوتی ہے، اور دوسرا کھانے کے اندر دیر ہونے کی وجہ سے جو تیز بھوک لگی ہوئی ہوتی ہے اس حوالے سے ہم زیادہ کھانا کھا لیتے ہیں، جس کا ظاہر نتیجہ بھی بھگتنا پڑتا ہے۔ اس صورتحال سے بچنے کے لیے طبی ماہرین کے کچھ چٹکلے تجویز کیے ہیں، جن میں بسیار خوری کے باعث معدے پہ گزرنے والی اذیت بڑی حد تک کم ہو سکتی ہے۔ نمبر 1، اگر آپ نے ضرورت سے زیادہ کھانا کھا لیا ہے تو اس کے بعد تھوڑی دیر چہل قدمی کی زحمت کر لیں، مگر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر رات کے وقت زیادہ کھانا کھا لیا جائے، یعنی کہ رات کے 12 بجے مڈ نائٹ کے وقت زیادہ کھانا کھا لیا جائے، تو کس کی ہمت پڑے گی کہ وہ جو ہے نا چہل قدمی کرے آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ؟ تو یہ مسائل جو ہے اس چہل قدمی سے حل نہیں ہو سکتے، اس میں عادات اطوار کو ہمیں چینج کرنا ہوگا۔ بہت زیادہ بھرے ہوئے معدے کے ساتھ چلنا یقیناً بہت سے لوگوں کے لیے اضافی مشقت محسوس ہوگی، لیکن اسے ہلکی پھلکی ورزش سے آپ کے نظام ہضم کی بہت مدد ہو جائے گی۔ چہل قدمی نہ صرف یہ کہ غذا کو معدے سے نکل کر نظام کے اگلی منزل تک کوچ کرنے کے لیے مدد ملے گی، بلکہ غذا کے جسم میں جذب ہونے اور ہضم کرنے میں بھی چہل قدمی سے فائدہ ہوگا۔ لہذا کوشش کریں کہ اہل خانہ یا دوست احباب کے ساتھ آپ نے مرغن کھانا کھا لیا ہے تو انہیں ساتھ لے کر گھر سے باہر کسی پارک یا سڑک پر کھلی ہوا میں چہل قدمی کے لیے نکل جائیں۔ اب یہ سب جو مسائل ہیں جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں، اس کے حل رات کے 12 بجے کس طرح ہو سکتے ہیں، اور جبکہ
لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہمارے جیسے ممالک میں بہت خراب ہو چکی ہے، تو اس حوالے سے بھی آپ کی ہمت نہیں پڑے گی کہ آپ جو ہے ٹہلنے اور پارک کے اندر جا سکیں۔ تو احتیاط سب سے بہتر ہے۔ اگر اس حوالے سے آپ نہیں جائیں گے یا نہیں وہ کریں گے تو ہاضمے کے عمل کو متحرک کرنے کے لیے ماہرین یہ تجویز دیتے ہیں کہ پیٹ کے درمیانی حصے کو گول دائرے کی صورت میں مساج کریں، اس سے بھی افاقہ ہو سکتا ہے۔ نمبر 2، اگر آپ کے پیٹ کے گرد بیل کسی ہوئی ہے تو اسے نکال دیں یا ڈھیلا کر دیں۔ ہر بل چائے کی چسکیاں لیں۔ جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ سادی چائے نظام ہضم کو فعال کر دے گی اور آپ آرام محسوس کریں گے۔ پودینہ، روزمیری، یگانو، ساج، مغز اور تلسی کے ایک چائے کے چمچے کی مقدار خشک پتیاں ایک کپ گرم پانی میں تھوڑی دیر تک بھگوئے رکھیں اور پھر پرتکلف کھانے کے بعد نیم گرم نوش کر لیں۔ اس سے پیٹ کی بے چینی اور رہائی یعنی گیس کی شکایت کا بھی خاتمہ ہوگا۔ نمبر 3، اگر آپ مرغن کھانے کے بعد سو گئے ہیں تو دوسری صبح آنکھ کھلنے پر پیٹ میں گڑبڑ کے علاوہ سر میں درد کی شکایت بھی ہو سکتی ہے۔ اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے آپ مزید کچھ کھائے پیے بغیر سیب سے تیار شدہ سرکہ یعنی ایپل سیڈار وگنر ایک کھانے کے چمچے کے مقدار یعنی کہ 12 اونس نیم گرم پانی میں ملا کر پی لیں۔ اس سے نظام ہضم کی خرابی رفع ہو جائے گی، جگر سے فاسد مادوں کے اخراج میں مدد ملے گی اور پیٹ میں اگر گیس بن رہی ہے تو اس سے بھی نجات مل جائے گی۔ لیکن گھر میں سیب کا سرکہ ہو تو پانی میں لیمو نچوڑ کر پینے سے بھی تقریباً، اگر سیب کا مربع نہ ہو، سیب کا سرکہ اگر گھر میں سیب کا سرکہ نہ ہو تو پانی میں لیمو نچوڑ کر پینے سے بھی تقریباً یکساں فوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو سیب کے سرکے میں میپل سرپ یا شہد بھی ملا سکتے ہیں۔ نمبر 4، عقل مندی تو یہی ہے کہ انواع اقسام کے کھانے دیکھ کر اپنی اشتہا کو قابو پانے میں رکھیں، لیکن اس میں دشواری ہو تو ایسی صحت بخش غذاؤں کا انتخاب کریں جو معدے کے لیے ہضم کے لیے ثقیل ثابت نہ ہوں۔ ایسی غذائیں کھائیں جن میں ریشے زیادہ ہوں اور پروٹین بھی۔ ملے جلے کاربوہائیڈریٹ مثلا ثابت اناج سے تیار کھانے، پھل اور سبزیوں پر زیادہ توجہ دیں۔ چکن کھائیں مگر کھال سمیت چکن سے پرہیز کریں۔ مچھلی، پھلیاں، سویابین، نوڈلز اور مغزیات بھی بہتر انتخاب ہیں۔ اب یہ سب اس کے علاوہ جو ہے نا 5واں نمبر پر کھانے کے بعد پانی اچھی طرح پئیں۔ کھانا ہضم کرنے کے لیے پانی کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ گرم موسم میں پسینے کی صورت میں جسم سے پانی کا کافی حصہ خارج ہوتا رہتا ہے۔ جسم میں پانی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ دن کا آغاز پانی کے گلاس سے کریں اور سوتے وقت کم سے کم کچھ گلاس پانی کا پینا عام دنوں میں معمول بنا لیں۔ کھانے سے پہلے اگر پانی پی لیں تو بہت زیادہ کھانے سے بچت ہو سکتی ہے اور اس میں بدہضمی اور پیٹ میں گیس بننے کی شکایت بھی نہیں ہوگی۔ تو اس طرح ہم اپنے یعنی کہ مسائل کو کم کر سکتے ہیں۔ ان مسائل کو کم کرنے میں ہماری حکومتوں کو بھی کردار ادا کرنا چاہیے، یعنی کہ شادی کی تقریبات جو کہ رات گئے یعنی کہ مڈل نائٹ تک ہوتی ہیں ان کو محدود کرنے کے لیے بھی قانون بنانا چاہیے۔ کچھ صوبوں میں تو اب یہ دیکھا گیا ہے کہ وہاں پر شادی کے تقریبات کی ٹائم لیمٹ کر دیے گئے ہیں کہ 10 بجے تک ان کو ختم کرنا ضروری ہوگا۔ تو یہ ایک بہتر طریقہ ہے کیونکہ ایک امپلیمنٹیشن ہے، اور کچھ شادی حالوں میں تو یہ اور بھی پابندی لگا دی گئی ہے کہ وہ
جو ہیں اگر ٹائم زیادہ ہو جائے گا 10 بجے کے بعد تو وہ جو ہے چارج کرنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی کہ فائن کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح کے عوامل جو ہیں ہماری صحت کے لیے بہتر ثابت ہو سکتے ہیں، یعنی کہ ویسے تو نارمل جو عادتیں ہیں وہ بہت خراب ہو چکی ہیں، مگر ان کے اوپر اگر کوئی امپلیمنٹ کیا جائے گا قانون کے ذریعے تو ہماری صحت بہتر ہو سکے گی، کیونکہ صحت کی خرابی کا دار و مدار آپ کے اوپر بھی ہوگا، آپ کی فیملی پر بھی ہوگا، آپ کے اخراجات بھی بڑھیں گے، اور اس کے حوالے سے ملک کی معیشت کے اوپر بھی اخراجات بڑھ جاتے ہیں۔ تو اس طرح ہم اپنے مسائل کو کم کر کے اور احتیاط کر کے اپنی صحت کو بہتر بنا سکتے ہیں۔